السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین محترم، خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم سارے لوگ اس وقت قرآن کی کلاس کا حصہ ہیں اور اس جگہ پہ موجود ہیں جو روئے زمین پر سب سے بہترین متبرک مقدس جگہیں ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، روئے زمین پر اللہ کے ہاں جو پسندیدہ ترین جگہیں ہیں وہ اللہ کی مساجد ہیں۔ ہم اس جگہ پہ موجود ہیں، خوش نصیبی ہے۔ اور دنیا میں یہ ایک پروورب مشہور ہے، خیر الجلیس فی الزمان کتاب، کہ دنیا میں زمانے میں سب سے بہترین ساتھی کسی کا ہے تو وہ کتاب ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی معروف ہے کہ لم ار خلیلا یرفع قدر خلیلہ کالقرآن، کہ آج تک ہم نے ایسا کوئی دوست نہیں دیکھا جو اپنے دوست کی قدر، منزلت، سٹیٹس اور رتبہ بڑھاتا ہو جس طرح کہ قرآن بڑھاتا ہے۔ یہ اس حدیث کی ترجمانی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو رفعتیں، بلندیاں عطا فرماتے ہیں، سٹیٹس بڑھاتے ہیں، ویضع بہ آخرین، اور بہت سے لوگ اسی قرآن کی وجہ سے ہی رسوائی کا شکار ہو گئے، ان کی بدقسمتی۔ بہرحال مختصراً بات یہ ہے کہ لسان القرآن کے موضوع پہ آپ کی جو کلاس ہو رہی ہے، لسان القرآن ہو، فہم قرآن ہو، ترجمۃ القرآن ہو، تفسیر قرآن ہو، قرآن کی نسبت کے ساتھ کوئی بھی کلاس ہو وہ قرآن ہی کی کلاس ہوگی۔ آپ قرآن کا فہم سیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تفہیم حاصل کرنے کے لیے، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، اس کے معنی اور مفاہیم کو جاننے کے لیے، اس کی تفسیر اور انٹرپریٹیشن کو جاننے کے لیے، اس کے مختلف زینوں کے آپ منزل طے کر رہے ہیں۔ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ ہماری بی ایس کی کلاس ہے تو ہم اس کے مطابق گفتگو کر لیتے ہیں۔ جب ہمارے پاس ایم فل کی کلاس سامنے بیٹھی ہوتی ہے تو ہم ان کی جو علمی لیاقت ہے اس کے مطابق گفتگو کر لیتے ہیں، اور جب ہم نے پی ایچ ڈی کی کلاس یونیورسٹی میں پڑھانی ہے تو ہم ان کے مطابق گفتگو کر لیتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ نالج جو ہے، ہمیں علم ہوتا ہے کہ ان کو پہلے کتنی چیزیں پتہ ہیں۔ مساجد میں جب ان دروس کا، ان لیکچرز کا اتفاق ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا جی، وہاں پہ ملٹی ڈسپلنری لوگ ہوتے ہیں، کوئی کاروباری لوگ ہوتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کسی کا جو تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا دینی بیک گراؤنڈ زیادہ ہے، کسی کا کنٹمپریری جو ہماری سائنسز ہیں اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک سمپلیفائی کر کے چھوٹا سا مضمون آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ہم سارے لوگ اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے
ایک ایسی کتاب بنا کے نازل کیا ہے جس کو ہم مکمل ضابطۂ حیات کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ واقعتاً مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ اگر ہم اس سے عبادات اس حوالے سے جاننا چاہیں تو یہ قرآن اس حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے، اگر ہم معاملات کے حوالے سے جاننا چاہیں یہ قرآن اس حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن معاشرتی اور سوشل ریلیشنز جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اور میوچول رائٹس، اس حوالے سے بھی یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن معاشرے میں مختلف مظالم کا شکار ہونے والے لوگوں کی داد رسی اور ان کی سزاؤں کو بھی تجویز کرتا ہے۔ جو ظالم لوگ مختلف مقامات پہ دین کی دھجیاں بکھیرتے ہیں ان کی سزا کو بھی تجویز کرتا ہے۔ اسی طرح بزنس ایتھکس بھی سکھاتا ہے، لیکن سیکھے گا وہی جو اس قرآن کو ضابطۂ حیات مانے گا اور اس سے رہنمائی لینے کے لیے اپنے آپ کو اس قرآن کے لیے پیش کرے گا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ خوش نصیب لوگ کتابیں، کاپیاں، پینسلز ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ سیکھنے کو مل جائے، تو یہ حقیقت ہے کہ ایسے ہی یہ چیزیں ملتی ہیں اور ایسے ہی یہ موتی چنے جاتے ہیں۔ تو سیکھے گا وہی جس کو قرآن کا فہم آتا ہو، جس کو قرآن کے معنی اور مفاہیم کا علم ہو۔ ظاہری بات ہے یہ ایک تدریجی یہ ایک عمل ہے کہ ابتدا میں الفاظ، پھر الفاظ کے بعد جس طرح کہ انگریزی زبان میں سب سے پہلے الفابیٹ ہوتا ہے جس کو ہم حرف تہجی کہتے ہیں، حرف تہجی مل کر لفظ بناتے ہیں، انگریزی میں ہم اس کو ورڈ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد فریز بنتی ہے، پھر کلوز بنتی ہے، اور پھر سینٹینس بنتا ہے، یعنی جملہ بنتا ہے۔ عربی زبان میں بھی ایسے، قرآن کریم کی آیات بینات بھی ایسے ہی ہیں۔ تو یہ الفابیٹ سے، حروف تہجی سے شروع ہو کر ہمیں آیات بینات کی تفہیم حاصل کرنا اور ان کے معنی مفاہیم تک پہنچنا، یہ حقیقت ہے جس کے لیے ہم بیٹھے۔ اب اس میں دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ قرآن صرف تلاوت کا نام نہیں۔ ہم رمضان المبارک میں جب تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو سنتے ہیں، تو ہم سارا رمضان یہ فضیلت اچھی طرح سنتے ہیں کہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، حروف پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، الفاظ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، لیکن اس کے مفہوم حاصل کرنے کے لیے، اس کی سمجھ بوجھ کے لیے نارملی ہمارے ہاں اس وقت رمضان المبارک میں وہ توجہ نہیں ہوتی جو الحمدللہ اب آپ اس میں اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کیے ہو۔ تو بہرحال اس کی ضرورت اور اہمیت، اس کو اس انداز سے سمجھیے کہ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ کلام الہی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہدایت اور رہنمائی ہمارے لیے اس وقت ہی ظاہر ہوگی، یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے جب ہمیں اس کے مضمون کا پتہ لگے گا، جب ہمیں ان کے الفاظ کا پتہ لگے گا، اور جب ہمیں اس کے جملوں کا پتہ لگے گا کہ اللہ رب العالمین ان جملوں میں کیا کیا ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، سبق کیا دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں کوئی حکم دے رہے ہیں، اللہ ہمیں کسی چیز سے منع کر رہے ہیں، اللہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تنبیہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کسی چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہی علم ہوگا جب ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اس کا فہم، اس کی ٹرانسلیشن، اس کی تفسیر کو حاصل کریں۔ اب دنیا میں کئی لوگوں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے مختلف اپروچز جو ہیں وہ بنائی ہیں۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب، انہوں نے معلم القرآن کے نام سے ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کے اپروچ بنائی ہے، وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ مدارس میں گرامر بیسڈ علم سکھایا جاتا ہے، قرآن کو فہم اور قرآن کی تفہیم حاصل کرنے کا، وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ تو سب سے زیادہ حقیقت میں جو ایک کنکریٹ قسم کا علم ہوتا ہے کہ اگر اس کے بیس بن جاتی ہے نا گرامر کی، تو پھر اس بیس پہ اگر آپ جو علم حاصل کریں گے تو وہ پھر بھولے گا بھی نہیں۔ یہ ہے جو مختلف اپروچز ہمارے ہاں مختلف جگہوں پہ موجود ہیں۔ اب ہمارے ہاں دیکھیں
بسا اسی حوالے سے قرآن کی تفہیم کے حوالے سے جو آڈیو لیکچرز بھی ہیں، ویڈیو لیکچرز بھی ہیں، اپروچ سب کی ایک ہے. ہم کسی کی نیت پہ بھی شک نہیں کرتے، سارے لوگ یا ہمیں قرآن کی طرف لانا چاہتے ہیں. وہ کوئی جماعت ہو، وہ کوئی تنظیم ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، مقصد سب کا ایک ہے کہ ہم ساری اس امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے قرآن کی طرف لے جائیں. یہ سب کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے. تو ہدایت اور رہنمائی یہ قرآن کریم سے اس وقت ہی ملے گی جب ہم اس طرح ہدایت لینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ جب ہم ہدایت لینے کے لیے بیٹھیں گے، کسی سے نصیحت حاصل کرتے ہیں نا، کسی بڑے سے بھی، وہ 4 چیزوں کا ہمیں حکم دیتا ہے، 4 چیزوں کے ساتھ روکتا بھی. حتیٰ کہ والدین کے پاس بھی بیٹھے ہیں تو والدین کسی بچے کو کاروباری گر بھی سکھائے ہیں نا کہ بیٹا آپ کو شہر میں دکان لے کے دی ہے، یاد رکھنا کامیاب دکانداری کے اصول یہ ہوتے ہیں، یہ کام کرتے ہوتے ہیں، گاہک کے ساتھ اس طرح کرتے ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں گاہک کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے ہوتے. یہ ہمارے والدین بھی سکھاتے ہیں. ہم بزنس کمیونیکیشن میں نے اتنے سال پڑھائی ہے، ہم بھی بچوں کو یہی سکھاتے ہیں. اور پھر اسی طرح ہی یہ قرآن کو اسی نہج سے اگر آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کچھ چیزوں کا حکم بھی دیتے ہیں اور ساتھ کچھ چیزوں سے روکتے بھی ہیں، تو اس طرح یہ ہدایت، رشد، رہنمائی کا منبع ہے. یہ کمپینڈیم ہے ایک قرآن کریم ہمارا کہ جس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں بتائی گئی. اب اس کے بعد قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے دوسرے نمبر پہ، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہدی للمتقین ہے، دوسرے نمبر پہ تدبر اور غور و فکر کا حکم. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لوگ اس میں بڑا فرق پاتے ہیں. آسمان پاکستان سے دیکھ لیں وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، ستارے بھی وہی ہیں، چاند بھی وہی ہے. پاکستان سے کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہی ہے. آپ ایک آرکیٹیکٹ کو مکان دے دیں، یہ والا کہیں ساتھ والا اسی طرح کا بنا دیں، اسے نہیں بنتی. آئنسٹائن نے جب قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے تو اس نے اپنی E=mc² تھیوری جو ہے پیش کی ہے. جن لوگوں نے کوئی FSC وغیرہ کی ہے ان کو فوری طور پہ یہ ذہن میں آ گیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی اس آیت سے سبق لیا، مسلمان نہیں ہے. لیکن آئنسٹائن کہتا ہے E=mc²، جنہوں نے فزکس وغیرہ پڑھی ہے ان کو پتہ ہے، کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کے سامنے لیکچر دے کر لوگوں کو اسی طرح قرآن کی اس آیت سے سبق حاصل کرتے ہوئے کہ لو کان من عند غیر اللہ، کہ بھئی یہ قرآن اللہ کی طرف سے آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی الزام لگاتے ہیں کہ اس میں خود گڑھا ہے. نہیں، اگر اس نے خود گڑھا ہوتا تو یہاں کا قرآن اور ہوتا، دوسری جگہ کا اور ہوتا. یہ قرآن ایک ہے، ہر جگہ کا ایک ہے. تو میں نے اس سے سبق یہ حاصل کیا کہ میں نے تھیوری لے کر اپنی پبلک میں پیش کی، اپنے اسٹوڈنٹس کو پیش کی، تھیورسٹ کے سامنے رکھی کہ آئیے اس میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے، اس کو میری تھیوری سے آپ کو اختلاف ہے تو پیش کریں. میں نے سب کو دعوت عام دی، کوئی شخص بھی اس کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. آج وہ یونانیمسلی اپروچ ہے. تو جنہوں نے سبق حاصل کرنا ہے وہ غیر مسلم بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ نے غور تدبر کا حکم دیا. دوسری جگہ پہ سورہ محمد میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یہ ان کے قرآن، ان کے دلوں پہ جو ہے وہ تالے لگے ہوئے ہیں. گویا غور و فکر کرنا حقیقت یہ ہے، اور اگر غور و فکر نہیں کو بندہ کرتا، وہ سمجھے اس کا دل مقفول ہے، لاکڈ ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے. حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہے جو محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکت مسجد میں، دیگر مساجد میں، مدارس میں یہ قرآن سیکھنے کے لیے کاپیاں پینسلیں ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ بیٹھ کے سیکھیں. یہ بورڈ لگ جاتے ہیں، میری بہنیں قرآن سیکھتی ہیں، بچیاں قرآن سیکھتی ہیں. کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے
یہ اس کی رحمت کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے کہ قرآن سیکھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھلائی کا، خیر کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دو باتیں ہوئی کہ غور، تدبر، تفکر، یہ آنکھیں کھول کر گیزنگ آئی کے ساتھ، اوپننگ آئی کے ساتھ چیزیں سمجھ نہیں آتی، دل کھول کر اس کو کھلا رکھ کر دل میں جگہ دے کر قرآن کے معنی مفہوم کو پڑھ کر پھر یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، جس کی بیس آپ مسجد میں لسان القرآن کلاس کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عزیزان گرامی، اس میں تیسرے نمبر پہ زندگی کے مسائل کا حل آپ کو ملے گا کہ قرآن ایک عام شخص کے لیے کیوں ضروری ہے، اس کا فہم کیوں ضروری ہے۔ ضرورت اس وجہ سے ہے کہ آپ کو زندگی کے مسائل کا حل ملے گا۔ میں نے نماز پڑھ دی، اب وہ قرآن ہی ہے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آ جائے کہ قرآن میں تو نماز کا طریقہ ہی موجود نہیں ہے، تو یہ کیا باتیں کری جا رہے ہیں کہ قرآن سے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، لتبین للناس، تاکہ آپ اس کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے سب سے پہلے مفسر ہیں، سب سے پہلے مفسر قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے کچھ باتیں اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرما دی، کچھ باتیں آپ نے اپنے عمل سے ظاہر فرما دی۔ جو اپنے عمل سے اظہار فرما دی وہ قرآن کریم میں اطاعت رسول اور لتبین للناس کے تحت کتب احادیث میں محفوظ ہیں۔ آج ہم نماز اسی کے مطابق پڑھ رہے ہیں، روزہ اسی طرح رکھ رہے ہیں، حج اسی طرح ہی کر رہے ہیں۔ یہ عبادات کے طریقے یہ ہمیں تفہیم کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ ہمیں عزیزان گرامی نکاح کے بہت سے مسائل ہیں، اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں جو قرآن میں بیان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عبادات کے مسائل بھی بتائے، سوشل ایشوز بھی بتائے۔ سوشل ایشوز میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ میاں بیوی کے تعلقات کیا ہونے چاہیے، رشتہ داروں کے تعلقات کیا ہونے چاہیے، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ قرآن نے ہمیں بتایا۔ کس طرح کرنا ہے اس کے پیرامیٹرز آگے قرآن کریم میں اگلی آیات میں وضاحت کے ساتھ بتائے گئے ہیں، لیکن جب آپ اس کورس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کورس کی اس کے مکمل گو تھرو ہوں گے، انشاءاللہ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ اس کی اویئرنیس جو ہے نا وہ ضرور حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور مدارس میں بھی ایسے ہی دیکھیں نا، مدارس میں بھی گریجولی ہر چیز سامنے آتی ہے۔ پہلے دن یا پہلی کلاس میں سارا قرآن ترجمے سے نہیں پڑھایا جاتا، اس کے ریلیٹڈ مسائل جو بکس ہیں، نحو ہے، صرف ہے، گرامر کے قواعد کی کتابیں ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہیلپنگ مٹیریل ہوتی ہیں قرآن کی تفہیم حاصل کرنے کے لیے۔ اب ود دی پیسیج آف ٹائم چیزیں سمارٹ ہو رہی ہیں، کورسز سمارٹ ہو رہے ہیں، اس کے تحت کئی جگہ پہ سلیبس بھی سمارٹ کر دی ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جن لوگوں نے جو ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں، ڈائریکٹ میتھڈ ایک بڑی اہم ٹرمینالوجی ہے جو تدریس کے لیے، ٹیچنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس میں کوئی ہیلپنگ چیز شامل نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی تفہیم حاصل کرنے کے لیے ڈائریکٹ میتھڈ کا طریقہ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے کا ایک بین ثبوت ہے کہ پوری دنیا میں قرآن کسی نہ کسی طرح سکھایا جا رہا ہے، کسی نہ کسی طرح قرآن کی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ تو بات ہم کر رہے ہیں کہ زندگی کے مسائل ہیں، میں نے آپ کو بتایا سوشل ایشوز ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، حتیٰ کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے مسائل اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتائے کہ کیسے کیسے ممالک سے کیسی دوستیاں آپ نے رکھنی، کن پیرامیٹرز کے تحت آپ نے جو ہے نا ان سے تعلقات رکھنے، کیسے دوست ہیں جن سے آپ اپنے جو ہیں اسٹریٹجک مسائل جو ہیں اور ایشوز جو ہیں شیئر کر سکتے ہیں، کن سے نہیں کر سکتے، وہ قرآن کریم میں اللہ نے بتایا۔ تو یہ باتیں ساری اس وقت پتہ لگیں گی جب قرآن کا فہم حاصل کریں گے ایک فرد کے لیے، اس لیے کہ اگر وہ انٹرنیشنل ایشوز پر قرآن کریم کی تعلیمات سیکھنا چاہتا ہے، معاشرتی مسائل پہ گرفت حاصل کرنا چاہتا ہے،
اپنے گھریلو مسائل پہ حاصل کرنا چاہتا ہے، پولیٹیکل ایشوز پہ حاصل کرنا چاہتا ہے، عبادات پہ حاصل کرنا چاہتا ہے، معاملات پہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو قرآن کریم کا فہم حاصل کرنا چاہیے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ نماز اور عبادت، اس میں کنسنٹریشن حاصل کرنا، دیگر عبادات بھی، نماز بھی، اگر اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کنسنٹریشن لوز نہ کریں تو ہمیں بالخصوص جو نماز ہے یا اذکار والی جتنی بھی عبادات ہیں، حج بھی ہے جس میں اذکار کیے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں ان کیے جانے والے اذکار، کی جانے والی دعائیں، کی جانے والی سپلیکیشن، ان کا ترجمہ آتا ہوا ہونا چاہیے۔ وہ قرآن کا حصہ ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یقول رب تبارک و تعالی، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اب وہ آپ نے مثال دے کے سمجھا ہے، فرمایا اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یاد رکھے قرآن کریم کی اس سورت کی 7 آیتیں، تو آپ نے سنا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ سورت فاتحہ کا ہاف 3.5 آیتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے پہلے 3.5 آیتیں اللہ کی تسبیح، حمد، بزرگی بیان کی، مثلا ایاک نعبد، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ 3.5 آیتیں ہو گئی۔ اب آئیے جو تقسیم ہو گئی ہے، اب بندے کا کام شروع ہو گیا، ایاک نستعین، اللہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا دے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ باتیں دیکھیں، دفاتر میں، آفیسز میں آپ اکثر جاتے ہوں گے، آپ میں سے بھی لوگ موجود ہوں گے ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو ساری زندگی عزتوں کے ساتھ نوازے۔ تو آفس میں جا کر کوئی بندہ باس کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو اپلیکیشن پکڑا رہا ہو، ادھر کو دیکھ رہا ہو، وہ کہے گا اوے ادھر دیکھو، میرے ساتھ بات کر رہا ہوں، ادھر دیکھو۔ تو آپ اگر ایسے پکڑائیں، ادھر منہ کر رہے ہو، کہتے ہیں کہ چلو اس کو مینرز ہی نہیں، ایٹیکیٹ ہی نہیں ہے۔ ایٹیکیٹس نہیں ہوتا ہے جو ہے نا، یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق، ایسے نہیں لگتا ہے اس کے ساتھ، یہ غلط علام ہے، لوگ ایسے لگا کے ایٹیکیٹس پڑھ کے نا انگریزی کی شوخیاں مارتے ہیں، ہمیں انگریزی بہت آتی ہے، تو ایسے نہیں آتا اس کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے، کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں لگتا، آفس میں کھڑے ہو، باس بیٹھے، انٹرویو میں جا کہتے ہیں موبائل بند کر لو۔ یہ مینرز سکھاتے ہیں، یہ دنیا کے مینرز ہیں۔ وہ دنیا، آپ کی آنکھ بند ہوئی، افسر صاحب مر گئے تو اللہ اللہ خیر، سر آج ہی جج صاحب سماعت کر رہے تھے، ادھر ہی ٹر گئے، کیا ہوا؟ جوڈیشری ادھر ہی رہ گئی ہے نا، عدلیہ ادھر ہی رہ گئی، تھوڑا ادھر ہی رہ گیا، سارا کچھ ادھر ہی رہ گیا۔ ٹھیک، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ترجمہ آتا ہو، فہم آتا ہو، آپ خود بتائیں، ایک بندے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرتا ہو، اس کو پتہ ہو میں کیا گفتگو کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ صورتیں جو اس نے سیکھی ہیں، جو سمجھی ہیں، اس کو یہ چیزیں آنی چاہیے، اس کو فہم آنا چاہیے۔ جو نماز میں اذکار پڑھے جاتے ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ چیزیں ساری کی ساری ہمیں قرآن سکھاتا ہے، قرآن کے فہم سے حاصل ہو، یہ چیزیں ہمیں پتہ لگے گی۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، ہم چاہتے ہیں ایمان میں پختگی ہے، یار یہ جو ہے نا، ہم آپس میں کئی دوست ہمارے پاس ہیں، طلبہ ہمارے پاس، اسٹوڈنٹس، بچیاں، بچے، الحمدللہ ہم پی ایچ ڈی تک پڑھاتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کے مختلف ڈائیورسٹی ہے، مختلف لیولس کے اسٹوڈنٹس ہیں، بیک گراؤنڈ مختلف ہے، پیچھے اداروں سے مختلف سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں۔
اس کے مطابق ایپٹیٹیوڈ، ان کا ذہن سازی اس کے مطابق ہوئی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، بات کی ہے ایمان کی پختگی کی۔ بچے آ کے کہتے ہیں کہ دنیا میں دل نہیں لگتا، گھر میں دل نہیں لگتا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، سمجھ نہیں ہے۔ کہتے قرآن پڑھ لو، کہتے اس کا تو پتہ ہی کچھ نہیں لگتا کہ آپ پڑھ، قرآن پڑھ کے تو پتہ ہی نہیں لگتا کیا پڑھنا ہے۔ یہ اس لاٹ کی بات ہے جس کو 2-2 3-3 سال بعد جنہوں نے آپ کے آفیسرز بننا ہے، آپ نے ان کو سر اور میڈم کہہ کے بلانا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو آئیے قرآن کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے پاس ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبهم، ان کا دل ڈر جاتا ہے، دل ڈر جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، آیات بینات کی تلاوت ہوتی ہے، زادتہم ایمانا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھئی ایمان میں اضافہ اس وقت ہوگا جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اس آیت میں بتایا کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھی جائے، یعنی کوئی بھی وہ شخص جس کو فہم قرآن کا نہیں ہے۔ ہمارا بات ہے کہ ایک شخص کے لیے فہم کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ مثالیں اس میں دی ہیں، وہی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فہم اس لیے ضروری ہے، ایمان بڑھانا ہے۔ وہ ایمان کیسے بڑھے گا؟ جب ہمیں ان چیزوں کا ترجمہ آتا ہوگا۔ دیکھیں نا، ایمان بڑھتا ہے، آپ نے یہ بات سنی، جب بندہ روتا ہے نا تو اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن اور ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ وہ روتا اس وقت ہے جب اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ 2 احادیث ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کعزیز الرحا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ کے سینے سے اس طرح آوازیں آتی تھی اس طرح چکی چل رہی ہوتی پتھر۔ اور دوسری حدیث ہے مرجل، جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آواز، کچن کے اندر کھڑے ہوں جب ہنڈیا ابل رہی ہو، جو آواز ہوتی ہے، یہ حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آتی تھی۔ کیوں؟ آپ کو پتہ تھا قرآن نے میسیج کیا ہے، آپ کو آتا تھا قرآن کا فہم کیا تھا، آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ فور گراؤنڈ ہر چیز پتہ ہوتی تھی، اس لیے سینے سے آوازیں آتی تھی۔ ہمارے سامنے تبشیر کی، خوشخبری کی آیتیں ہوں، ڈرانے کی آیتیں ہوں، جہنم کی آیتیں ہوں کہ جہنم اللہ رحم فرمائے بھڑکنے والی آگ ہے، برا ٹھکانہ ہے، تو ساتھی آگے سے کہہ رہے ہوتے سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس آیت کا فہم کیا ہے۔ ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کا فہم حاصل کریں، اور ایمان بڑھتا ہی اس وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے، فرمایا لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مومن۔ چور چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، بدکار بدکاری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا، شرابی شراب پیتا ہے مومن نہیں ہوتا، ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ ایمان امبریلا کی طرح، چھتری کی طرح باہر رہتا ہے، اور جب وہ بندہ اپنے اس برے کبھی فعل سے نکل جاتا ہے، ایمان دوبارہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ والی کنڈیشن جو اب کی ہے یہ پہلے سے مختلف ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ نے یہ عمل نہیں کیا ہوتا، اس وقت ایمان زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے، اب آپ اس غلط عمل کو کر چکے ہوتے ہیں، ایمان آپ کا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ پھر ایمان آپ کا بڑھے گا انہی چیزوں سے، آیات بینات سے، توبہ سے۔ جس طرح کا جرم ہے اس حوالے سے اس طرح کی توبہ ہوگی اللہ رب العالمین سے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، باتیں جو ہے نا، مجھے کیونکہ 8:15 کا ٹائم دیا ہے، میں اس کے مطابق، کیونکہ آپ کا آگے ایگزام بھی ہے، آپ نے اس میں بیٹھنا ہے، تو میں باتیں کافی ہو سکتی ہیں اور بھی فہم کے حوالے سے کہ اس میں اور کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ تو ظاہری بات ہے قرآن کے لیے بہت سے علوم ہیں جو سیکھنے ضروری ہیں کہ آپ فہم حاصل کریں۔ بہرحال یہ باتیں اتنی ضرور ہیں کہ ہم اس کو ہدایت کا ذریعہ سمجھیں، رشد کا ذریعہ سمجھیں، اس کے لیے تفکر، تدبر یہ ہم حاصل کریں
یہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اپنا آئے دن ہم سے زبان سے بھی کئی غلطیاں نکلتی ہیں، فاؤل لینگویج ہم بول جاتے ہیں، اور کئی افعال ایسے کمٹ کر جاتے ہیں کہ جو شرعی طور پہ جن کی قباحت بیان کی گئی ہوتی ہے، پنشمنٹس بیان کی گئی ہیں۔ تو عزیزوں بھائیوں، یہ باتیں اسی لیے ضروری ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اللہ کی تعلیمات کے بارے میں پتہ لگے۔ جب رول قانون کو قرآن سے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں گے نا، پھر اس کی شدت کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہوتا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو قرآن کریم کا بہتر فہم حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سیکھیں، قرآن کی کلاس میں بیٹھیں، اور جو ہمارے بھائی بہنیں جو اس کلاس میں موجود ہیں، خوشخبری اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس بھلائی کے اللہ کے ارادے کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ نے آپ کو اس کا حصہ بنایا ہے، روحانی علم کا۔ ورنہ موبائل ہر کسی کے پاس موجود ہے دنیا میں، کتنے لوگ غلط کاریاں کرنے میں بھی اسی پہ مصروف ہیں، لیکن آپ خوش قسمت ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو دین کے ساتھ جوڑ دے، قرآن کے ساتھ جوڑ دے، قرآن کا فہم حاصل کریں۔ اللہ کریم ہماری زندگیاں اس قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، بارک اللہ، شکریہ، موجود ہے۔